بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب نے برا سا منہ بنا کر کہا، پھر وہی جھگڑے کی بات شروع کر دی۔ خدا کوئی نہیں ہے، خیر اس بحث کو چھوڑو، ذرا تم جماعت کے پاس چلو۔ آپ جماعت کے پاس کھڑے ہوئے۔ جماعت نے آپ کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھا۔ آپ کے چہرے کا رعب و جلال دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے میں پہل کی، جماعت، عرب کے مشہور جادوگر، بولو تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ جماعت نے رک رک کر بتایا، آپ پر ایک بڑے جن کا سایہ ہے، میں آپ کو اپنا منتر سناتا ہوں، سن لیں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا، جماعت، مجھ پہ کسی جن وغیرہ کا سایہ نہیں ہے، تو جادوگر ہے، جادوگری سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، لیکن میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ خدا نے میری زبان میں یہ اثر ڈال دیا ہے کہ جو مجھ سے خدا کا کلام سن لیتا ہے اس کے دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اپنا منتر سنانے سے پہلے کچھ مجھ سے سن لے۔ جماعت نے کہا، اچھا آپ ہی فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے پڑھنا شروع کیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے خدا ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ جماعت یہ سن کر کانپنے لگا۔ اس نے کہا، مہربانی کر کے ذرا پھر یہی لفظ دوبارہ بیان فرمائیے۔ آپ نے پھر یہی لفظ دہرا دیے۔ جماعت کھڑا بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہوئے تو اس نے کہا، واہ واہ، کتنی مٹھاس ہے اس کلام میں، ایک بار اور سنائیے۔ آپ نے پھر وہی لفظ دہرائے۔ جماعت نے کہا، قسم ہے ان معبودوں کی جن کو میں آج تک پوجتا رہا ہوں کہ میں نے بہت سے کاہن، جادوگر اور بھاشا کے ماہر دیکھے ہیں، ان کے کلام سنے ہیں، لیکن ایسا کلام، خوبیوں سے بھرا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ بے شک آپ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ میں اس خدا پر جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی رسالت پر ایمان لایا، اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ آپ کو اس کے مسلمان ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ جماعت نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے باطل معبودوں کے پجاریوں، سنو اور کان کھول کر سنو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جن وغیرہ کا سایہ نہیں ہے، یہ خدا کے پیغمبر ہیں، اس کے بندوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم، مسلمان بن کر انسان بن جاؤ گے۔ ابو لہب اور دوسرے عرب کے سرداروں کو اس کی باتیں بہت ناگوار گزریں۔ ابو لہب جھلا کر کھڑا ہو گیا اور بگڑتے ہوئے بولا، جھوٹا ہے، تو فریبی ہے، تو نے ہم کو دھوکہ دیا، خود ہی کہا کہ میں تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کر دوں گا، خود ہی مسلمان ہو کر دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دینے لگا۔ اگر مجھے آپ خریجی کا خطرہ نہ ہوتا تو تجھے ابھی پکڑ کر ہلاک کر دیتا۔ جماعت بولا، اے سرکش ضدی انسان، تجھے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے، تو مسلمان ہونے سے اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ اس سے تیرے منصب کو دھکا لگے گا، خاندانی منصب ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو دنیا کا طالب ہے، دنیا کا کتا ہے، ابھی وقت ہے، سوچ لے، مسلمان ہو جا ورنہ پچھتائے گا، خدا کی قسم روئے گا۔ ابو لہب غصے سے کانپنے لگا، بولا، ٹھہر گستاخ، ابھی تیرا خاتمہ کرتا ہوں۔ ابو لہب آگے بڑھا۔ جماعت نے چلا کر کہا، قدم آگے نہ بڑھانا، میں جماعت ہوں، یمن کا مشہور جادوگر۔ ابو لہب ڈر گیا، رک گیا اور کھڑا ہو کر گالیاں دینے لگا۔ دھیرے دھیرے لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کی اور کھسکنے لگے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت بھی چلے گئے۔ اسی سال یعنی 10 نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔